بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیغمبر کی ایک حدیث کا انتخاب کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا، فضیلت کے وقت نماز پڑھنا۔ ہمارے ہاں جو نماز کے اوقات ہیں نا، وہ تین قسم کے ہیں۔ تین قسم کے: فضیلت کا وقت، مختص وقت اور کامن وقت۔ مثال کے لیے عرض کروں گا، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو پہلے 5 منٹ یہ وقت ظہر کی فضیلت کا وقت بھی ہے اور ظہر کا مختص وقت بھی ہے۔ پہلے 5 منٹ کہ اس 5 منٹ میں آپ اگر فوراً پڑھ لیں گے تو آپ نے نماز کو فضیلت کے وقت پڑھا ہے، زیادہ ثواب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انجام دیا ہے بگننگ میں۔ اور مختص یہ اس لیے کہ جب تک آپ ظہر نہیں پڑھتے آپ عصر نہیں پڑھ سکتے کامن وقت میں۔ اور پھر اس کے بعد جو وقت ہے وہاں سے لے کر کے غروب سے 5 منٹ پہلے، 5 منٹ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ مراد اتنا ہے کہ اتنا ٹائم ہو کہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہوں۔ وہاں سے لے کر کے غروب سے 5 منٹ پہلے تک، یعنی 4 رکعت کے ٹائم تک، یہ مشترک وقت ہے ظہر اور عصر کا۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی اور اتنا ٹائم رہ گیا ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، صرف غروب میں اتنا ٹائم رہ گیا، تو وہاں آپ کی ظہر قضا ہو گئی ہے، صرف عصر اس وقت میں پڑھیں گے آپ۔ بس جو پہلے 5 منٹ ہیں اور اسی طرح جو ظہر عصر کے وقت غروب کی طرف سے 5 منٹ آخری ہیں، یہ وقت پہلا مختص ہے ظہر کے ساتھ، آخری مختص ہے عصر کے ساتھ، درمیان میں کامن ہے۔ اب عصر کا بھی آپ زوال سے لے کر کے غروب تک مڈل اس کا نکالیں گے۔ جب مڈل شروع ہوگا تو اس مڈل کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ عصر کی فضیلت کا وقت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیعہ مذہب میں ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنا، عصر کو عصر کے وقت پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، زیادہ ثواب۔ لیکن کہنے والے کہہ سکتے ہیں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ سے، مولانا پھر آپ عصر کی کیوں پڑھاتے ہیں یہاں پر؟ صحیح سوال کر سکتے ہیں آپ کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں وصیت۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ نے جانا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو اویلیبلٹی ہے وہ اس لحاظ سے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے فضیلت کے ساتھ پڑھنے کے بجائے۔ فضیلت کے وقت میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ اگر امر دائر ہو ان دونوں کے درمیان، اس میں سے جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہاں عصر کی نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ جماعت کے ساتھ اویلیبل ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اگر جائیں گے انتظار کریں گے عصر کے وقت کا تو پھر کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض ہو، پھر جماعت کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ بس یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا عصر کو اس کے وقت میں فضیلت کے وقت میں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ علماء فقہاء کہتے ہیں کہ یہاں جماعت کو ترجیح دی جائے، جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، 2 دکانوں سے سیم ایک چیز مل رہی تھی، ایک مل لی ہے 5 کروڑ کی، ایک 4 کی، کہاں سے خریدیں گے آپ سے؟ 4 والے سے خریدیں گے۔ تو یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ آپ انتظار کریں، عصر کا ٹائم ہو، اس کا ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا وہ زیادہ ثواب ہے۔ عرض کر رہا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین عمل خدا کے نزدیک اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اور اول وقت میں نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام زمانہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، گویا آپ نے اس وقت نماز پڑھی جب امام زمانہ پڑھ رہے ہیں۔ امام زمانہ ہماری طرح نہیں اکٹھی پڑھتے، آئمہ نے بھی کوشش کی ہے جدا جدا پڑھیں۔ خود دیکھیں واقعہ کربلا میں امام نے 2 نمازیں پڑھی، ظہر کی ایک حالت میں پڑھی ہے اور عصر کی ایک حالت میں پڑھی۔ دونوں کو آپ مصائب میں سنتے ہیں نا جی، کہ ظہر کی جب پڑھ رہے تھے تو آگے امام کے جانثار کھڑے تھے، کوئی تیر نہیں آنے دے، لیکن جب عصر پڑھی ہے تو امام کا کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وقت میں فاصلہ تھا دونوں میں، امام نے دونوں نمازوں کو علیحدہ پڑھا ہے۔ ہمیں بتانے لگے شیعوں نماز کو علیحدہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے،
زور قربان جاؤں امام کے صحابہ پر. امام نماز پڑھ رہے تھے، یہ تیر اپنی جانوں پر لے رہے تھے. ایک صحابی امام کا کہتے ہیں کہ پریشان تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نمازی امام کو کوئی تیر لگ جائے. اور دیکھتے تھے جو تیر ہائٹ پر ہے نا، کیونکہ یہ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کا قد سب سے اونچا ہوتا ہے. یہ فضائل کے امام کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ امام کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، اور اگر چھوٹا بھی ہو تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ سب سے بالا تر ہے. تو یہ گھبرا رہا تھا کہ میرا جو ہے وہ قد چھوٹا ہے، ممکن ہے کوئی تیر اوپر سے میرے امام کا لگے. جب بھی کوئی تیر آتا تھا نا تو یہ ہوا میں چلا جاتا تھا اور کہتا تھا خدایا میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تیر میرے امام کو نہ لگ جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام عام حالات میں زور اثر کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے. خود کربلا کا واقعہ کا شاہد ہے. اور اگر آپ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت پڑھیں گے، تو آپ کس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف. ہاں مجبوری ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، یا سہولت چاہتے ہیں، یا آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس چکر میں کہ عصر کو فضیلت کے وقت میں پڑھیں کہیں بھول نہ جائیں، نماز ہی نہ رہ جائے. پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گٹھی پڑھ لیں. حب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتہا. خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. ثم بر الوالدین. پھر خدا کے نزدیک بر الوالدین، پھر خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین سے پیار کرنا، محبت کرنا. کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں جس وقت خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جن میں سے بارش کا وقت ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور ان میں سے ایک یہ کہ جب اولاد والدین کے چہرے کی طرف پیار و محبت سے دیکھ رہی ہو، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت. یعنی جب بچہ اپنے والدین سے پیار و محبت کر رہا ہو تو خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا جی، کوئی آدمی خوش ہوتا ہے اس دن، کوئی سیٹھ، کوئی سردار، کوئی خان، کوئی چودھری خوش ہوتا ہے، تو اس دن جو نوکر ہوتے ہیں اس کو توقع ہوتی ہے کہ آج یہ بہت زیادہ کوئی مہربانی کرنے والا ہے. تو خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بچہ بارن اپنے والدین کی طرف کیا ہے کے لیے سنل ہو جاتا ہے، پیار و محبت سے دیکھتا ہے، تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلے. اس وقت جو دعا مانگے دعا قبول ہوتی، اس وقت حاجت مانگے حاجت قبول ہوتی، اس تک استغفار کرے گناہوں کی معافی ہو جاتی، نعمت کے اضافے کے لیے دعا کرے خدا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. بس دوسرا جو عمل خدا کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ والدین سے پیار و محبت کرنا. اور آ کے والدین کی نماز قبول نہیں ہے. دیکھیں سفر میں نماز آپ کی عادی ہو جاتی ہے، سفر خاص کنڈیشن کے ساتھ ہو، لیکن ایک آدمی والدین کی نافرمانی میں سفر کر رہا ہو، پھر وہ سفر گناہ کا سفر شمار ہوگا، اور گناہ کے سفر میں نماز عادی نہیں ہوتی، پھر نماز اس نے پوری پڑھنی. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سفر ہونے کے باوجود ہی نماز پوری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی والدین کی نافرمانی میں سفر کر رہا ہوں، یا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت، الٹا نہ سمجھیں کہیں یہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرتی ہے، تو جب تک سفر میں رہتی ہے اس وقت تک خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کا سفر گناہ کا سفر شمار ہوتا ہے. اور آخری ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر خدا کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد کی دو سیکشن ہیں، 2 پارٹس ہیں، ایک جہاد اکبر ہے بڑا، ایک جہاد اصغر. جہاد اصغر یہ ہے کہ ملک سے دفاع کرنا، فشوارنگ کرنا، ملک کو بچانا. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ مسلمان ملک، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس کا دانا پانی آپ کھا رہے ہیں، جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی خیرات سے خدا نے آپ کو سیراب کیا ہوا، اس ملک کا دفاع کرنا واجب ہے. مثلا ہم ناروے میں رہتے ہیں، میں کھل کر بات کرتا ہوں،
اس ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے، اس ملک پر حملہ ہوتا ہے، تمام اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ دفاع کریں۔ امام خمینی نے تو اتنا لکھا ہے کہ یجب الدفاع بأی وسیلۃ ممکنہ، جس کسی ممکنہ وسیلے کے ساتھ بھی ہو، دفاع کرنا وطن کا واجب ہے۔ اور یہ ایک جہاد۔ دوسرا جہاد یہ ہے کہ انسان کیا کرے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ انسان، شیطان اس کو کوشش کرتا ہے ورگلائے، گناہ کی طرف لے جائے، وسوسہ کرے کہ ایک عورت ہے بے حجاب آپ کے سامنے، کم لباس اس نے پہنا ہوا، شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھکا لیں، نظروں کو جھکا لیں، اور نظر کو آگے نہ بڑھائیں، ادامہ نہ دیں، فرشت نہ کریں۔ اگر فرشت کریں گناہ، تو یہاں اپنے آپ کو روکنا، آنکھوں کو جھکا لینا، یہ جہاد ہے۔ آپ نے کوئی چیز بھول کر خرید لی ہے، اب پڑا ہے اس میں اتنے فیصد شراب ہے، اتنے فیصد اس میں شور ہے، جو ہے وہ سور کی گوشت پایا جاتا ہے، یا اس کی چربی پائی جاتی ہے، یا جلاثین ہے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے، نفس کہتا ہے کہ تم نے پیسے خرچ کر دیے، نفس کہتا ہے کہ تم نے مال خرچ کر دیے، اس دفعہ کھا لو، کیونکہ وہ دکان والا واپس بھی نہیں لے رہا، کھل گئی ہے، یہ پیکٹ کھل گیا، اب اس دفعہ کھا لو، جو ہے آئندہ نہیں کھانا۔ لیکن وہاں جہاد یہ ہے کہ وہی پیکٹ کھلا ہوا ہے، دکاندار واپس نہیں لینا، تو آپ اسے باسکٹ میں پھینک۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو 200 کروڑ جو ہے وہ خرچ کیا، 200 کروڑ کمانے میں کم از کم جو ہے وہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر کوئی ایشین دکان ہو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، جی، اگر نارویجن ہو تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، کیسے پھینک دیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ بھول کر زہر خرید لیں، بھول کر زہر خرید لیں، اور آپ پیکٹ بھی کھول دیا ہو آپ نے، پیسے بھی خرچ ہو گئے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ جی، اب پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کہا کہ چاہے چنی کرو پری کرو، ہمارے تول میں آیا ہے تم، جی جی، وہ مشہور و معروف مثال ہے کہ وہ ایک کسی آدمی نے، قوم کا نام نہیں لیتا میں، صحیح بات کو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کسی آدمی نے جو ہے وہ کچھ املوک خرید لیے یا کچھ چیز ایسی خرید لی، تو اس میں وہ کیا آ گئی، وہ زنبور سے کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی آ گئی، تو اس نے منہ میں ڈالا، تو اس نے آواز دی نا شہد کی مکھی نے، تو اس نے کہا کہ چاہے چنی کرو یا چاہے پری کرو، ہم نے کیا کیا؟ پیسہ لگایا ہے۔ اس طرح نہ کہیں چاہے حرام ہے، حلال ہے، جلاثین ہے، اس میں شراب کی مقدار ہے، الکوہل ہے، جو بھی ہے، ہم نے کیونکہ پیسہ لگا دیا، ہم نے اس دفعہ کھانا ہی کھانا ہے۔ اور جب کوئی آپ حرام کام کرتے ہیں نا، اس میں کسی کا نقصان نہیں، نہ خدا کا نقصان ہے، نہ مولانا کا نقصان ہے، نہ مسجد والوں کا نقصان ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم تبلیغ کے لیے جانے کے لیے، تو ایک آدمی وہ سور کو گوشت بیچ رہا تھا، مسلمان، تو نئے ہم آئے، تو ہم نے کہا چلو تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ سور کو گوشت بیچ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ آپ مسجد والے اگر مجھے مہینے کا 10,000 کروڑ دیں نا، تو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ہمارا کیا بھائی جی، یہ ہمیں کوئی اپنا منافع کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو صرف خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ایسا کام نہ کرو۔ تم جو ہے سارا اگر سور کو گوشت بیچو، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں کوئی کمی آتی ہے، نہ مسجد میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح بعض لوگوں کو منع کرتے ہیں سگریٹ سے نا، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے ان کو منع کر رہے ہیں۔ یہ حلال و حرام سے جو ہے وہ حلال و حرام کا خیال رکھنا اور حرام سے اجتناب کرنا، جو بھی کرے گا اپنے نفع میں کرے گا، اس میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ بس حدیث کو ایک دفعہ دوبارہ اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ عز وجل الصلاۃ لوقتہا